بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پھر سے ایک بار ہم آپ لوگوں کے لیے راہی اسٹڈی کی جانب سے جو رمضان اسپیشل کیوز چل رہے ہیں، جس میں سوال و جواب اور رمضان سے ریلیٹڈ اہم موضوعات پر باتیں ہوتی ہیں، کوشچن سوال جواب ہوتے ہیں، اور ہمارے قائد صاحب بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس میں ہم لوگ مل کر قائد صاحب کے ذریعے سے ان سوالات کو حل کر پا رہے ہیں۔ تو آج رمضان کے مہینے میں اعتکاف کی کیا اہمیت ہے، اعتکاف سے ریلیٹڈ چند سوالات ہیں، اس کو لے کر ہم آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو ہمارے سامنے چند سوالات ہیں، ہم قاری صاحب سے ان اعتکاف سے ریلیٹڈ ان سوالات سے ریلیٹڈ ہم جواب طلب کریں گے۔ اس میں پہلا سوال ہے، اعتکاف کے لغوی اور شرعی تعریف کیا ہے؟ اعتکاف رمضان المبارک کے آخر عشرے میں ادا کیا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کی لغوی تعریف یہ ہے ٹھہرنا۔ اعتکاف کی لغوی تعریف ٹھہرنا ہے، یعنی مسجد میں ٹھہرنا۔ اعتکف یعتکف اعتکافا کے معنی آتے ہیں ٹھہرنا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مساجد میں ٹھہرے ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو۔ اس کا یہ مطلب سمجھ میں آیا کہ اعتکاف کے لغوی معنی ہے ٹھہرنا، اور اعتکاف کے شرعی معنی یہ ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا، اس کا نام شرعی اصطلاح میں اعتکاف ہے۔ جی ناظرین، تو اعتکاف کے لغوی اور شرعی معنوں پر بہت اچھے سے قاری صاحب نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ اب اگلا سوال ہم لے لیتے ہیں، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے، اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ اعتکاف کی فضیلت کے لیے صرف یہی حدیث کافی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول رمضان کے آخر عشرے کا برابر اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی موت ہو گئی، یعنی آپ موت تک رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو آدمی ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندق حائل فرما دیتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ایک خندق کی جو دوری ہے وہ زمین اور آسمان کی جتنی مسافت ہے، جتنی دوری ہے، اتنی دوری ہے۔ اب بتائیے، جب اعتکاف کے ایک دن کی یہ فضیلت ہے تو 10 دنوں کی اور رمضان کے آخر عشرے کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ جی قاری صاحب، اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ دیکھیے، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے سنت، اور ایک ہوتا ہے مستحب۔ اعتکاف ہے واجب، یعنی واجب اعتکاف وہ ہے کہ کسی آدمی نے یہ نظر مانی کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے۔ اور سنت اعتکاف رمضان کے آخر عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سن لیجئے، رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف جو ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر بستی کا کوئی آدمی اعتکاف نہیں کرتا ہے تو سارے بستی کے لوگ گنہگار ہوں گے، اور اگر کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کر لیتا ہے تو سارے کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ علی الکفایہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کر لے تو سارے کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، اور اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو سارے کے سارے گنہگار ہوں گے۔ اور مستحب اعتکاف یہ ہے کہ آدمی مسجد میں جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے۔
یہ مستحب اعتکاف ہے، نفل اعتکاف ہے کہ جب بھی آدمی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے، اور آدمی کو جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لینا چاہیے۔ تو جو دوسری قسم آپ بتائیں قاضی صاحب، وہ رمضان کے مہینے میں جی جی آخری آخری عشرے کا اعتکاف۔ جی قاضی صاحب، اگلا سوال ہے رمضان کا اعتکاف واجب ہے یا سنت ہے؟ ابھی میں نے بتایا کہ رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر ایک آدمی بھی بستی کے جانب سے اعتکاف نہیں کیا تو سارے کے سارے بستی والے گنہگار ہوں گے، اور اگر ایک آدمی بھی کر لیا تو سارے کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ جی، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، خواہ وہ واجب اعتکاف ہو یا رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف ہو۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف میں روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کس جگہ اعتکاف کرنا سب سے افضل ہے؟ دیکھیے، سب سے افضل اعتکاف کرنا مسجد حرام میں سب سے افضل ہے، اس کے بعد مسجد نبوی میں، اس کے بعد بیت المقدس میں، اس کے بعد اس جگہ کی جامع مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو 5 وقتہ نمازوں کے